کم درجے کی مخلوق ہے، مٹی سے بنایا گیا ہوا، لیکن رب نے کہا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس میں کسی کا دگدگا رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، فرشتے آج راضی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ سجدہ جو تھا وہ ان کو عتاب کے طور پر کرایا گیا۔ اب آدم علیہ السلام کو ان کا رسول نہیں بنا کے بھیجا، کیوں؟ جس کے لیے رسول بنا کے کسی کو بھیجا جایا کرتا ہے وہ یہ پہلے سوچتا ہے میرے جیسا ہے یا مجھ سے بہتر ہے۔ اگر اس جیسا ہو تو پھر وہ عذر پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے جیسا ہے۔ معلوم ہوا یہ عذر منکروں کا ہے جس کو تو آج استعمال کر رہا ہے۔ کیوں مولانا؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، حضرت حود علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ کوٹیشن ان کا بعد میں آ رہا ہے، کفر ان کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ اصولیوں کے قاعدہ ہے کہ نہیں، جس طرح ہر اسم مشتق کی صفت اس کی ذات میں ہوتی ہے، اسی طرح کسی کی ذات میں اگر صفت ظاہر نہ کی جائے تو اس میں موصول ذکر کر کے جو موصول کا مدلول ہے، جو اس کا صلہ واقع ہو، صلہ اس کی صفت مانا جاتا ہے۔ کیوں بھئی ہے صلہ یا صفت اوست ہے ترکیب نحوی میں، ہے جی، صلہ یا صفت اوست، مطلب جس کو صلہ کہتے ہیں وہ تکمیل مفہوم کے بھی کام آتا ہے اور وصف پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو اب قاعدہ کیا ہے؟ حکم مشتق پر لگے، مادہ اشتقاق علت حکم ہوا کرتا ہے۔ یہ درس نظامی کی مستند بات ہے۔ جب حکم مشتق پر لگے، یہ صلہ موصول کی ترکیب حکم اشتقاق میں ہے۔ پہلے کیا ذکر کیا؟ پہلے ان کے کفر کا ذکر کیا، بعد میں کیا ذکر کیا؟ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلنا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ نبی کی بشریت کا انہوں نے اعلان کیا، اس اعلان سے پہلے پروردگار عالم نے ان کا کفر کا ذکر کیوں کیا؟ وقال الملأ من قوم الذین کفروا، صلہ موصول کی ترکیب حکم مشتق من ہو کے حکم ہے۔ اب قاعدہ بتاتا ہے جس وقت حکم مشتق پر لگے مادہ اشتقاق کے لیے حکم ہوتا ہے، یہاں حکم کن پر لگا؟ اس کی قوم پر لگا۔ ان کے صفات کیا ہیں؟ کہا انہوں نے کفر کیا، ایک قیامت کی حاضری کا انکار کیا، لوگوں کو منکر بنایا، دو اور مالی طور پر خوشحال تھے۔ یہ تین مادے اکٹھے ہوئے، اس وقت انہوں نے نبی کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے تمہارے جیسا آدمی ہے۔ دلائل ان کے پاس کیا تھے؟ پہلی جو بات کہی ہے، اسلام نے ان کے علتوں پر سے پردہ اٹھایا کہ وہ اسباب کیا تھے؟ کا اسباب یہ تھے پہلے کافر ہوئے۔ اگر بے ایمان نہ ہو تو نبی کے لیے اپنے جیسا کلمہ بول ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن کا بیان ہے، کوئی میں کسی کتاب کا کہانی سٹوری نہیں بتا رہا ہوں، اور قواعد بتا رہے۔ اسلامک نارمیٹیو سائنسز، اسلام کے معیاری علوم، وہ مقصود بالذات نہیں ہیں، مقصود بالعرض ہیں۔ قرآن اور حدیث کے لیے وہ پڑھے جاتے ہیں، کس لیے؟ کہ ان قواعد کو لے کر کے آپ قرآن اور حدیث کے متن پر استعمال کریں۔ آپ ان علوم کے قواعد کو استعمال کرنے میں جو غلطی کھائیں گے، نتیجے میں یقیناً وہ غلطی کھائیں گے۔ اب ان قواعد کو پیش کیا ہے، قواعد چیلنجبل نہیں ہے۔ اب پتہ یہ چلا نبی کے متعلق اپنے جیسا بشر کہنے کا اعلان اس وقت تک کوئی کر سکتا ہی نہیں جب تک کہ اس کے سینے میں کفر جیسی لعنت آ کر کے نہ بیٹھ جائے۔ اس لیے ہم اس کی داڑھی کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس کے مدرسے کی طرف نہیں دیکھیں گے، لمبے کرتے کی طرف نہیں دیکھیں گے، عربی فارسی بولنے کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ سب باتیں ان میں تھیں جن کو یہ بات کہی گئی ہے۔ ہاں،
یہ سب باتیں تھیں. ان کے باوجود رب نے کہا یہ بیماریوں میں اکٹھی ہے. پہلے کیا ہوا؟ کفر. دوسرا قیامت کا منکر ہونا، قیامت کو جھٹلانا. کیوں؟ یہ یقین ہو کہ مجھے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. آپ کے بیٹے کو منہ پہ چانٹ وہ مارے گا جس کے متعلق جس کا حوصلہ یہ کام کرتا ہے کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں. وہ اگر بات کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ رب کے محبوبوں کے بارے میں کرے بات اور اسے پتہ ہو کہ میں قیامت میں پیش ہونے والا ہوں، اگر قیامت کی پیشی کا اسے یقین ہو، یہ جسارت کر ہی نہیں سکتا. اے صدیق اکبر، یار ڈاروں میں تھوڑی تخفیف برتنے میں بیمار ہوں، جلدی فارغ ہونا چاہتا ہوں. نظر نہیں عرض خدمت ہے. قیامت کے انکار کا سبب سمجھ آ گیا؟ یہ قیامت کا منکر ہونا یہ نبی کے بارے میں جسارت کی وجہ ہے. قیامت کا اگر پتہ ہو کہ قیامت کا میدان ہوگا، تمام انسانیت بےکس ہو کر کے رہ جائے گی، اس وقت کوئی اللہ کا بندہ تلاش کریں گے. بخاری کا متن حدیث شفاعت، اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ آج اختلاف ہے؟ نہیں. قیامت کے میدان میں یہ جتنے بھی کہتے ہیں وہ جی خدا کے پاس ہی دے جاؤ، ان میں سے ایک بھی اختلاف نہیں کرے گا. امام ابن حجر عسقلانی آپ کی فتح الباری شرح بخاری حدیث شفاعت، اس کے تحت وہ ذکر کرتے ہیں کہ کیا اس تاریخ کوئی اعلان ہوگا؟ کوئی اعلان نہیں ہوگا. کوئی اشتہار چھپیں گے؟ کوئی نہیں ہوگا. کوئی تبلیغ ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ بات انہیں کون بتائے گا کہ مشکل وقت آ پڑا ہے، کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرو. اور سنی ہزاروں آفتیں زمانے میں آئیں، ہزار آتشی آندھیاں چلیں، تیرا بال بھی بھیگا کرنے کی قدرت میں نہیں ہے. اس وقت لوگوں کے پاس پیسے دیکھ کے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ثابت قدم رہو. دنیا کے امیر ترین قومیں گزر چکی ہیں، دنیا کے انتہائی تعلیم یافتہ لوگ گزر چکے ہیں. سنی اگر بے دست و پا بھی تھا، ثابت قدم رہا ہے. ہر جھوٹے مذہب کے گریبان پہ ہاتھ سنی نے رکھا ہے. وہ جلہ کسا نہیں باڑی جیسی ڈنگر پہن تے کون چی چی کرنا ہونا جیسی باڑی ہوا ہے. معلوم ہے سنیت باڑی سنیاں نہیں سی، دین جس کی آنے سنیاں نہیں باڑی سی، اس لیے سنی چی کھا نہیں. بتاؤ تاریخ نکال کے دکھاؤ. امام حنیفہ نے جیل کاٹی ہے، مار کھائی ہے، کون ہے؟ سنی. امام مالک نے جیل کاٹی ہے، مار کھائی ہے، منہ کالا ہوا ہے، کون ہے؟ سنی. اس وقت اور لوگ نہیں تھے. امام شافعی جلا وطن ہوا ہے، مار کھائی ہے اور تکالیف اٹھائی ہیں، اور لوگ نہیں تھے. کیوں مار کھائی ہے؟ سنی ہے. یہ صدیوں کے گیپ بیچ میں ملتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ والی بغداد کا امام ہے، درے کھا کے شہید ہوا ہے. معمولی بچہ اسکول میں نمبر اچھے لیتے کہتے میڈیکل میں داخل کرائیں گے. امام بخاری جس کے اتنا شاگردوں میں ایک شاگرد ہے، 100 بخاری ملا جائے کہ امام احمد حنبل نہیں بنتا. امام احمد حنبل کے مقلدین میں حضرت والی بغداد کا نام بولتا ہے. امام بخاری کا ایک مقلد دنیا میں بتاؤ، نہیں بتا سکتے ہو. اس لیے کہ محدثین صوفیہ شمار ہوتے ہیں، ان کے ادراک کا جہاں تک معاملہ ہے، اس لیے فقہا کے لوگ مقلد ہیں کہ بات کے اصل روح کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے. یہ فرق ہے. ایک مفسر کا کوئی مقلد بتا دو، ایک محدث کا کوئی مقلد بتا دو. مقلد کس کے ہیں؟ مقلد فقہا کے ہیں. کیوں مولانا؟ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بات کو اچھی طرح سمجھے. قیامت کا اس نے انکار کیوں کیا؟ اگر قیامت کو مانتا ہوتا، اسے پتہ ہوتا جب انسانیت انتہائی اضطراب میں ہوگی، اس وقت کہیں گے چلو کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو. جب کسی طرح کا کوئی پبلسٹی بھی نہیں ہوگی، کوئی اشتہار اخبار بھی نہیں چلے گا، یہ فیصلہ کس طرح ہو جائے گا اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کرو اور سنی تو خوش نصیب ہے. امام حضرت عسقلانی کہتے ہیں یہ سنی نے جو آئیڈیا دیا ہے نا لوگوں کو کہ کوئی مشکل وقت آ پڑے تو کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرو، یہ آئیڈیا اس وقت رہنما ہوگا. سنی تیرا عقیدہ پہلے مانا جائے گا، بعد میں قیامت شروع ہوگی.
اب نبی کو بشر کہنے والے کے ذہن سے پہلے یہ نکلنا ضروری ہے کہ قیامت ہوگی نہیں. ہاں اچھا، پہلے قصہ یہ شروع ہوگا آدم علیہ السلام سے. کہا یہ اور کسی نبی سے کیوں نہیں شروع ہوگا؟ کہا اور نبیوں میں سے کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. آدم علیہ السلام. کہا ان کے ابا ہونے کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، کسی طرح کا بھی اختلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں. بعض سنگی تھا منہ میٹھی بیٹھے انہیں جنہیں کہ آخر اس نے کوئی کس طرح سے سینکشن لگی ہوئی ہے اٹھاں پر جنے نے پتر ایک بار اسی دسو ذرا. سرکار حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ یار اور کچھ نہیں تو ماں کا خامد تو ہمارا یہی ہے. تو جہاں یہ تسلیم کر کے گئے ہو وہاں یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ اگر آدم کی اولاد میں سے ہو تو ان کے عقیدے کو بھی مانو. اگر مشکل وقت میں اللہ کے بندوں کے پاس جانا شرک ہو تو آدم علیہ السلام تو منع کر دے کہ یار اس وقت شرک نہ کرو. آدم علیہ السلام منع نہیں کریں گے. معلوم ہے یہ ان کا عقیدہ نہیں، یہ تیرا ہی عقیدہ ہے. ہاں ان کا عقیدہ. ان سے پھرتے پھراتے آخر باتیں آپ نے یہ ساری سنی ہوئی ہیں تو جنا ہے نا تو اتھا کہ نہیں جلساں جلا تو نے سنیا اسی پھر گل پتہ لگی ایسی. یہ مجھے پتہ آپ کی پیشانیوں پر کچھ معلومات رقص کر رہی ہیں، وہ بتا رہی ہم نے سنی ہوئی یہ بات. اگر تھوڑی گہرے پانی در جلون دے. جس وقت یکے بعد دیگرے سارے نبیوں اور رسولوں کے پاس جائیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نکلے گا کہ یہ جو سنی کا عقیدہ یہ انبیاء کا اجماعی عقیدہ ہے، کسی نبی کو بھی اس میں اختلاف. سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری. اب اذهبوا الی غیری کی جو ندا ہے گرمی قیامت میں آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے یہ سب یہ کہیں اذهبوا الی غیری. جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے شفیع الورا خواجہ باس و نشر شفیع الورا. ذرا ذوق سے پڑھو. قیامت کا میدان ہوگا، ماہ خوباں بھی موجود ہوں گے، دریاؤں کو پھاڑنے والا شخص بھی موجود ہوگا، آگ کو ٹھوکر مار کے گلزار میں بدلنے والا بھی بندہ موجود ہوگا، مردے زندہ کرنے والے بھی پیچھے موجود ہوں گے. وہ نہیں کہیں گے انا لہا. اس وقت لمبے لمبے گیسوؤں والا، وہ دعا کے چہرے والا، زلفے باللیل دے پیچ دیکھو کنگی بدہا آ کے سنوار دیے، کالی ظلم محبوب دی کی دساں کی حقیقت تے شب تار دی. لکھاں آن یوسف جان بیچنے نو چھڑو گل کی مصر بازار دیے. اب سرکار تاجدار مدینہ السلام کہیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں جس کے لیے مارے مارے پھرے ہو. میں اس کام کے لیے ہوں مارے مارے پھرے ہو جس کے لیے. اب سمجھ میں آنی چاہیے کہ قیامت کے انکار کا اس جگہ ذکر کیوں کیا ہے. نبی کو بشر کہتے وقت بتایا کہ اس کی علت ایک یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کا منکر ہے. قیامت کا منکر نہ ہوتا تو شفیع الورا خواجہ باس و نشر امام الہدا صدر دیوان حشر امام الہدا امام الہدا صدر دیوان حشر امام الہدا صدر دیوان حشر. اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات چھڑ جائے گی. اب سوال اٹھتا ہے کہ جس نے نبی کو بشر کہا ہے قیامت کا منکر اس کو کیوں ظاہر کیا. یہ جوڑ ہے بات کا کہ قیامت کا منکر اس لیے ظاہر کیا ہے. اگر قیامت کا ماننے والا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا جب سورج سواندیزے پر آیا ہوا ہے، آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہے، آدم و من دونہ تحت لوائے، آدم علیہ السلام کی ذات پاک اور ان کے سوا جتنے بھی انبیاء و مرسلین ہیں سب ان کے سائے کے نیچے ہوں گے. اگر یہ اسے پتہ ہوتا، یقین ہوتا، قیامت کا میدان ہوتا اور جس کی ایک زلف تابدار کی جھلکی سے ہمیں بھی دیکھنا ہے حوصلہ خورشید معاشر کا ہے گرمی قیامت کے آفتاب، تیری تماشتوں سے میں آشنا ہوں لیکن گیسوئے مصطفیٰ کو کھلنے دے.
شفیع الورا خواجہ باس و نشر امام الہدا صدر دیوان حشر امام الہدا صدر دیوان حشر. اس جگہ حضرت امام ابن حجر العسقلانی نے لکھا ہے کہ سرکار مقام محمود پر شفاعت فرما رہے ہوں گے، لیکن کھڑے کے بیٹھے کہ پہلے تو سجدہ ریز ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کہے گا اے میرے مصطفیٰ اشفا تو شفا، بات کر یار. اگر اشفا ہوتا تو تشفا کہہ دیا جاتا، تو شفا کیوں ہے؟ اشفا جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، تو شفا جو ہے یہ باب تفعیل ہے. کہا تو سمپل کہتا چلا جا، جواب ہم مبالغے کے ساتھ دیں گے، دنیا دیکھے گی. باب تفعیل ہے. اشفاتی پوری آس تو سان تو شفا سے پوری داس اسان. وہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مزید ہے. اور تمام علماء صرف کے نزدیک باب تفعیل وضع واضح میں مبالغے کے لیے وضع ہوا ہے. اس لیے کسی بھی فعل کے اندر کسی باب کی وجہ سے تکرار نہیں آتا، لیکن باب تفعیل کی وجہ سے تکرار بھی آتا ہے. جیسے لفظ محمد ہے، اس کے معنی بہت 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 تعریف کیا ہوا. امام راضی بڑا خوبصورت اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے لیے حمید آیا ہے، میں نے تعریف کیا ہوا. سرکار کے لیے محمد آیا ہے، بہت 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 تعریف کیا ہوا. اس کی کیا وجہ؟ خدا صرف تعریف کیا ہوا اور سرکار بہت 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 تعریف کا. دراصل تعریف ایک فعل کا نام ہے، فعل کے والیوم میں فاعل کی قوت کو دخل ہوتا ہے. وہی تلوار ایک بچہ مارے اس کی کاٹ اور ہوتی ہے، وہی ایک پہلوان مارے اس کی کاٹ اور ہوتی ہے. کا مخلوق خود معدود، ان کے کام معدود، وہ سارے مل کے حمد باری تعالیٰ کرتے ہیں. اس لیے خدا کے بارگاہ میں وہ حمید کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی بات کو اس سے آگے نہیں پہنچا سکتے. لیکن مدح مصطفیٰ میں خود کرتا ہوں، نہ میری کوئی انتہا ہے نہ میرے کام کی کوئی انتہا. بات کرتے کرتے اصل موضوع سے دور ہٹنے کی مجھے عادت نہیں، انتقالات کلام چل رہے ہیں. عرض کر رہا تھا جو تم نے یہ کہا ما ھذا الا بشر مثلنا، تمہیدی مقدمے میں کہہ چکا ہوں، جب تک کسی کی برتری کو ذہن تسلیم نہ کرے نبوت اس کے لیے فٹ نہیں بیٹھتی. سمجھ آئی؟ اس کی پہلے برتری تسلیم ہونی ہوگی. تو جن لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ساتھ مباصرت مصطفیٰ کا بھی دعویٰ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یارے دارا بودنو و بے سکندر داشتن، دعویٰ وہ کرتے ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے کیا، فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار نے کیا، لیکن دلیل وہ پیش کرتے جو ابو جہل نے پیش کی. کہتے ہیں ہمارے جیسا آدمی ہے جس کے ماننے کی صلاح ہو وہ اپنے جیسا نہیں کہتا. ماننے کی صلاح ہونا اپنے جیسا نہیں کہتا، جس نے مان لیا اس نے کہا بھی نہیں. لیکن انہوں نے گراؤنڈ کیا پیش کی؟ یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون. یہ وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یہ وہی چیزیں پیتا ہے جو تم پیتے ہو. ہاں، اگر اسی وقت ان پر یہ سوال کیا جائے کہ کتا کیا کھاتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ ادھر تو اپنے آپ کو سرکار کے ساتھ ملاتے تو کتے کے ساتھ کیوں نہیں ملاتے ہو؟ جو حلوہ تم کھاتے ہو کتے کے سامنے پھینک کے دیکھو، تم سے زیادہ اچھا کھا کے دکھائے گا. ہاں، اگر ایک جیسی خوراک کھانا ایک جیسا ہونے کی دلیل ہے تو رومی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم قصص اسرار حق آگاہ شد.
دنیا کا ایک بڑا حصہ اسی وجہ سے گمراہ ہوا کہ انہوں نے انبیاء کی ظاہری صورت دیکھ کر کے یہ غلط فہمی، اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے. ہم سری با انبیاء برداشتاں، انبیاء را ہم چو خود پنداشتاں. ان دنوں کچھ لوگوں کو مثنوی کا درس دیتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جنہوں نے قسم کھائی ہے پیو باپ دادے سے لے کر کے، اور فارسی کو ہاتھ نہیں لگانا. راتوں رات کس نے تمہیں فارسی آ گئی ہے؟ تو تمہاری تاریخ زندگی تو ٹپ آف مائی فنگر. پتہ پیدا کب ہوئے ہو، پڑھے کہاں ہو، پڑھا کیسے ہے، کہاں سے کس طرح نکالے گئے تھے، کیا قصہ ہوا تھا. آج مثنوی کے درس دیتے ہو، مثنوی درس. خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ، لمبی بات ہو جائے گی، میرے موضوع سے خارج ہو جائے گی. اپنے وقت میں خدا کی زمین پر خواجہ گولڈوی کے برابر مثنوی جاننے والا بندہ نہیں. وقت ہوتا تو اس پر تفصیلاً عرض کرتا، لیکن اس وقت اس کا وقت نہیں ہے. مراد یہ کہ جو باتیں انہوں نے نبی کا انکار کرنے کے لیے بطور گراؤنڈز کے پیش کی، اگر آج کا دانشور بھی وہی دلائل پیش کرے تو کہے مانتا بھی ہوں. یار دلائل سارے تو تیرے منکروں والے ہیں، اور ماننے کا دعویٰ صرف دھوکے کے لیے کرتے ہو. اب پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے میدان کا انکار وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ نبی کو بشر کہنا چاہتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نبی کو بشر کہوں گا تو میرے دل سے پہلے یہ بات نکلنی چاہیے کہ قیامت میں حاضری ہوگی. قیامت میں اگر حاضری ہوگی تو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. جس وقت رسول کی یہ کوالیفیکیشن طے ہو چکی، اس وقت پروردگار عالم نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. کہاں سے بات چلی تھی؟ اب اس پرانی نقطے پر آتے ہیں جہاں سے ہم نے ٹریول کیا ہے. ٹریولنگ پوائنٹ پر واپس آتے ہیں. وہ بات کیا چل رہی تھی کہ فرشتوں کی طرف وہ فرشتہ بھیجا رسول بنا کے جو باقیوں سے افضل تھا، انسانوں کی طرف وہ بنا کر کے رسول بھیجا جو باقی انسانوں سے افضل تھا. اور قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانس، اے انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اور جنوں اور انسانوں، تمہارے پاس وہ میرے رسول نہیں آئے جو میری آیتیں تمہیں سنایا کرتے تھے؟ اس آیت کے تحت اگر متکلمین کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ جنات میں بھی نبی آئے، لیکن ایک طبقے نے کہا نبی یا رسول ان میں سے نہیں آئے، بلکہ نبیوں اور رسولوں سے جو بات وہ سنتے رہے، جا کے سناتے رہے. یہ تعویلات رقیقہ میں سے ہے، اس کے اندر وزن کچھ نہیں ہے، لیکن تاہم اختلاف ہے، ہم اس اختلاف کو مان لیتے ہیں. لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے بر تقدیر صحت قول، اگر یہ مان لیا جائے کہ جنوں کی طرف رسول بن کے جاتے رہے، ہر ایک کیوں نہیں رسول بنا؟ کہا دراصل مخلوق کو اپنے سے بہتر کے پیچھے چلنے کی عادت ہے. اپنے جیسا سمجھ لے تو پیچھے چلنے کی عادت نہیں. اب جس وقت فرشتوں میں سے بھیجے تو فرشتے اس پر چلنے کے پابند، کیونکہ وہ ان سب سے برتری رکھتا ہے. جب جنوں کی طرف بھیجا تو جنوں میں برتری رکھتا ہے، اس پر پیچھے چلنے کے پابند ہے. جب انسانوں کے پاس بھیجا تو انسان اس کے پیچھے چلنے کے پابند ہے کہ وہ انسانوں سے افضل ہے. اب اگر ایک ہی وقت میں وہی انسانوں کے لیے بھی بھیجا، وہی جنوں کے لیے بھی بھیجا، کوئی فرشتوں میں بھی بھیجا، اس کا مطلب بزم کائنات میں اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں تھا. جو حاضرین کی پیشانیوں پر کچھ معلومات رقص کر رہی تھی، میں نے کہا تھا میں ابھی بتاتا ہوں، جس نتیجے پر لے جاؤں گا وہاں کسی آگے سیران ورد کے پاؤں لگے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب پوری انسانیت کے لیے، پوری جنی مخلوق کے لیے
پوری نوری مخلوق کے لیے، پوری جمادات کے لیے، پوری نباتات کے لیے، ثابت و سیارہ کے لیے، اگرچہ وہ مکلفین نہ ہوں، لیکن سرکار ارسلت الی الخلق کافہ، مصدر کے اول میں الف لام تعریف کا لگے تو استغراق کے جنس کا مفید ہوتا ہے نا۔ الخلق کے معنی جس طرح خدا سب کا خالق ہے اس طرح میں سب کا رسول ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ اگر مخلوق میں کوئی میرے جوڑ کا ہوتا نا، اس کی طرف میں رسول بنا کے نہ بھیجا جایا کرتا، میں سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ میرے جوڑ کا ساری مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایک مرتبہ سماعت فرما لیجئے۔ لم یات نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا، جگ راج کو تاج۔ یہ دراصل کبت کی لے ہے۔ عام نعتوں میں اور عام شعر و سخن میں جو 18 بہریں ہیں یہ ان سے خارج ہے۔ اصل میں آپ کی بارگاہ میں 2 بریلوی کے شاعر آئے تھے، ارشاد اور ناطق۔ انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت آپ اعلیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی نعت لکھیں، لیکن ایک ملوبہ ہو۔ کہا کس چیز کا ملوبہ ہو؟ کہا کہ اس میں عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، اردو بھی ہو، ہندی بھی ہو، سندھی بھی ہو، لیکن لے اس کی وہ ہو جو کبت کی لے ہے۔ یہ کبت کی لے ہے، یہ وزن عربی اشعار کا بھی نہیں۔ 18 بہریں جو مشہور ہیں نا علم عروض کے اندر، محیط الدائرہ کے اندر، جن کے اندر بحث ہے، یا باقی کتابوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، جو علم عروض کی کتاب جس کو انگریزی میں پروسوڈی کہتے ہیں۔ پروسوڈی میں اس کے میٹرز مقرر ہیں، کل 18 میٹر ہیں۔ جیسا ایویں کنا جنگلیاں دئی ٹوری پڑے نا، یہ بٹیرے کے پھلا دئی بادشاہ کے ڈاری نا، اٹھری اٹھ بیچارہ مری کے ساتھ ساتھ شعر شاعری بھی ساتھ شروع ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تو کبھی تجربہ ہی نہیں کیا تھا نا، تو آپ اس یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ لم یأت نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھ کو شہید اترا جانا، البحر علا والموج طغا من بے قص طوفاں ہوش روا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مری نیا پار لگا جانا۔ لیکن جاتے جاتے ان کو بھی چالان کر دیا۔ کہتے ہیں کیا زور قلم ہے آپ کا؟ آپ فرماتے ہیں بس خامہ خام نوائے رضا۔ اگر آپ میں کوئی گھوڑوں کا سوار ہے تو لفظ بس کی میں اس کے سامنے ضیافت کے طور پر پیش کروں گا۔ گھوڑے کا سوار جب گھوڑے کو مستی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، مچلا ہوا دیکھتا ہے، تو وہ بھی ناز کے طور پر اس کی گردن پہ ہاتھ مارتا ہے، کہتا بس۔ جب وہ بس کہتا ہے تو گھوڑا اور ڈانس کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہم اس موڑ پر یہ کہنا بس خامہ خام رضائے، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری۔ ارشاد حبہ ناطق تھا، راگاہ ناگاہ اس راہ پڑا جانا، یعنی میرا یہ ذوق بھی نہیں تھا، یہ طرز بھی میری نہیں تھی، لیکن ان دونوں نے، ایک نے ناطق نام ہے دوسرے کا ارشاد نام ہے، انہوں نے بھلے مانسوں نے مجھے اس کام میں مبتلا کیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ یہ جملہ جو ہے اس میرے سارے مقدمات کی ترتیب کے بعد جو نتیجہ نکالتا ہے نا، وہ یہ ہے تمہارے پاس وہ رسول 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین تھے، کسی کی تم نے دھمکی نہیں دی ان کو۔ اگر دھمکی دی ہے تو اس کے آنے کی دی ہے۔ معلومہ کائنات کا سب سے بڑا راز اس کا آنا ہے۔ اب میلاد مصطفیٰ کو ویلیویٹ کرو۔ جن کے اپنے خاندان کے لاکھ کے ہیر پھیر میں نبی اور رسول آئے ہوں، ان کو بتانا رسول آئے گا۔ کہا آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے، تم نے کسی کے بارے میں تھریٹ ان کو نہیں کیا۔ اگر ان کو تھریٹ کیا ہے، دریا پھاڑنے والے کے نام سے نہیں کیا، نار کو گلزار بنانے والے کے نام سے نہیں کیا، مردوں کو زندہ کرنے والے کے نام سے نہیں کیا ہے
تو کس کا نام سے جو آخر میں مبعوث ہوگا؟ اس کا مطلب بزم انبیاء میں اس کی گردن ہاتھ پر اونچی نظر آ رہی ہے، اس لیے تم نے اس کے نام سے تھرٹ کیا۔ معلوم ہوا میلاد مصطفیٰ تمام انبیاء کے میلاد کے مقابلے میں سربراہی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ان کا نام لیا۔ گئے ہیں دونوں جہاں تو نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا۔ گئے، کبھی جوان ہوتا تھا شعر پڑھ لیا کرتا تھا، اب ایسا گزارا چلاتا ہوں۔ گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، پر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا۔ تیری ہر جگہ دیکھی نرالی پھبن، پر پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا۔ پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا۔ اس میرے آخری جملے سے قیامت کی گرمی کا وہ منظر متعلق ہے کہ سرکار بیٹھ کے شفاعت کریں گے، کھڑے ہو کے کریں گے، سر سجدے میں رکھیں گے، رب کہے گا ارفع راسک اشفع تشفع۔ لیکن جب شفاعت کا وقت آئے گا، اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام عرش الہی پر بیٹھیں گے۔ عرش کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کہا اللہ کیوں نہ بیٹھے؟ کہا اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے۔ یہ بیٹھنا اٹھنا جسمانی کی عادت ہے، جسم وہ ہوتا ہے جو جگہ گھیرے، جو جگہ گھیرے اس کے لیے تخت کی ضرورت ہوتی ہے، جو جگہ گھیرنے سے پاک ہو تو تخت اس کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ کہا پھر اس کا نام اللہ کا عرش کیوں ہے؟ کہا اللہ کا عرش سمجھ آ رہا تو اللہ کا محبوب سمجھ نہیں آ رہا؟ حق زیر پائے محمد۔ اس کے امام قسطلانی نے کہا کہ عرش پر سرکار کے پاؤں ہونے کا مطلب سرکار وہاں تشریف رکھیں گے، تو کرسی پر سرکار کے پاؤں ہوں گے۔ بتانا ہوگا جس کے لیے پوری دنیا لڑتی چلی آئی ہے، وہ تو میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ فتح الباری شرح بخاری نے لکھا۔ اب جس کی یہ شان ہے نا، ان کے بدل آپ کہتا ہے تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اب جو اگلا جملہ ہے، جتنے علماء کرام مدرسین تشریف فرما ہو، تدریس کا ذوق رکھنے والے، ان سے نہایت ادب سے گزارش ہے۔ اس کا نام ہے طریقہ برہانیہ۔ یہ پہلے شعر و شاعری میں داخل ہوا 3 صدی ہجری میں عباسیہ کے دور حکومت میں، کہ جس میں پہلے مصرے میں کسی بات کا دعویٰ کیا، دوسرے مصرے میں اس کا ثبوت پیش کر دیا۔ اس کا نام ہے طریقہ برہانیہ۔ اس کو وہ معراج سخن تسلیم کرنے لگے کہ یہ تو آدمی عرش الہی پہ جا نکلا ہے، کہ اس کو ایسا ڈھنگ آ گیا ہے، پہلے مصرے میں دعویٰ کرتا ہے، دوسرے میں اس کا ثبوت دے دیتا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ اس سے 4 قدم آگے چلو گے تو تمہارا سر قدم محمد مصطفیٰ پہ جا نکلے گا۔ طریقہ برہانیہ قرآن سے سمجھو۔ اس جگہ طریقہ برہانیہ کے اپلیکیشن میں اب کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں۔ جاءکم رسولنا، یہ دعویٰ دلیل، یہ یبینو لکم، یہ حال واقع ہوا ہے رسولنا کا۔ حال کون سا ہے؟ حال بیانیہ ہے، حال بیان کرتا ہے۔ کہا تمہارے پاس رسول آیا ہے، کرتا کیا ہے؟ جو تم چھپاتے تھے وہ یہ بتاتا ہے۔ تردید کا رنگ اس میں ہے کہ نہیں؟ پہلے تمہیدی مقدمے میں نے ایک بات کہی تھی، تدریس کا جو فن ہے اس میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کو پتا ہو بات کہاں سے چلی ہے، جا کہاں رہی ہے۔ نئے چیپٹر کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں کہ اس چیپٹر کو یہاں مصنفین نے کیوں درج کیا ہے، آگے پیچھے کیوں نہیں کیا، اس کو کوارڈینیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں پورے قرآن مجید کے اندر جس آدمی نے کام کیا ہے، ایک تو علامہ راضی ہیں، لیکن انہوں نے ہر 2 آیتوں کے اندر جوڑ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ایک اور بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے 32 جلدوں کی، کتاب الاستذکار۔ انہوں نے پوری قرآن مجید کی آیتوں اور سورتوں کے باہمی جوڑ پر گفتگو کی ہے۔ ہاں،
کوآرڈینیٹ کرنا, ان کی آپس میں مطابقت ہونا. کہتے ان میں مطابقت ہے, پر کس قسم کی کا دعویٰ اور دلیل کی مطابقت ہے. وہ کس طرح؟ کہا کہ ہم نے رسول ہونے کے بارے میں اس کے متعلق دعویٰ کیا ہے, دلیل پیش کرتے جس کو تم چھپاتے ہو وہ یہ بتاتا ہے. مطلب اس کا غیب جاننا اس کی دلیل رسالت ہے. تو اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی. نہیں یار, غالباً 1.25 گھنٹہ ہوا ہے, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, اس پر میں آپ کو ختم کرنا چاہوں گا. طریقہ برہانیہ میں دعویٰ اور دلیل دونوں ساتھ چلتے ہیں. رسول ہونے کا ذکر کر کے کہا جو تم بہت ساری چیزیں چھپاتے تھے وہ بتاتا ہے. کوئی چھپا رہا ہو, چھپانے کا فیشن کیا تھا؟ کتاب کے اوپر غلاف ہے, غلاف صندوق میں ہے, صندوق بڑے صندوق میں, وہ صندوق کسی اور بڑے صندوق میں, پچھلی کوٹلی میں ہے. ڈر کیا ہے؟ نذرانے کہیں شیر نہ ہو جائیں, شیر سے بچنے کے لیے. اب جو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, رب نے تو محبوب کے آنے کے ساتھ اعلان کر دیا کہ جو دیوار کے پیچھے جاننے کا منکر ہے وہ معنی رسالت کا منکر ہے. ہمارے نزدیک نبی کا حال ہی یہ ہے, غیب جانے تو رسول ہوتا ہے, غیب نہ جانے تو رسول ہوتا ہی نہیں. بات بڑی لمبی, کٹ ٹو کٹ شارٹ. اس جگہ جتنے قرآن حضرات تشریف فرما ہو, اس جگہ ایک پنکچویشن ہے, ایک وقف ہے. جتنے ناوی حضرات بیٹھے ہوئے سب سے درخواست کروں گا, آپ کے عطف معطوف کی بحث میں تمام جتنے علماء قواعد ہیں لکھتے ہیں کہ نہیں, جن 2 جملوں کا مزاج ایک جیسا ہو, جو کانٹیکسٹ میں ایک ہی چیز کو ڈیل کر رہے ہوں اور معنی کے اعتبار سے 2 ہوں, اگر ان پر اسنادیت صادق نہ آتی ہو تو پھر واو نہیں لگتی. قد جاءکم یہ بھی ماضی قریب, قد حرف تحقیق ما تقریب. قد جاءکم من اللہ نور یہ بھی ماضی, اس کے اول میں قد حرف تحقیق ما تقریب. دونوں جملے خبریے ایک ہی موضوع کو ڈیل کرتے ہیں, واو کیوں نہیں آئی؟ اس جگہ بلاغیوں سے ہم رجوع کریں گے, اہل بلاغت سے پوچھیں گے. ان کے اس مضمون کا نام ہے وصل اور فصل. جس وقت وہ واو کے لگانے اور ہٹانے پر پوری طرح قادر ہو جائے, علماء اس کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں. وصل اور فصل کے مضامین کو سمجھیں. پہلی بات کیا ہے؟ پہلے جو بات گزری ہوئی ہے وہ اور ہو, دوسرے جو بات آ رہی ہے وہ اور ہو, وہاں واو لگنی چاہیے. لیکن اگر وہ اور کو ڈیل کرے یا اور کو ڈیل کرے پھر واو نہیں لگنی چاہیے. رسول بھی اسی کو ڈیل کرتا ہے اور قد جاءکم من اللہ نور بھی اسی کو ڈیل کرتا ہے. سبجیکٹ وائز تو ایک مضمون ہے, مزاج دونوں کا ایک ہے. اس میں واو لگنے میں امر معنی کون سا ہے؟ کہ اگر رسول کا مفہوم اور ہوتا, نور کا مفہوم اور ہوتا پھر واو لگتی. قانون کی نظروں میں جو رسول ہے وہی نور ہے, جو نور ہے وہی رسول ہے, اس لیے واو نہیں لگی. بیان میں اختصار اور سادگی ملحوظ رکھی ہے, بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی سلام دا شیر کو دعا دے حضرت فرمان نہیں وہ نا پیر صاحب مصطفی جان رحمت پہلا کو سلام, مصطفی جان رحمت پہلا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام, چمکا
جن کے آنے سے طیبہ کی گلیاں بسی، طیبہ کی گلیاں بسی، جن کے آنے سے طیبہ کی گلیاں بسی، کملی والے محمد کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا میں دعا کے ساتھ ہی جا سوں گا کہ اس وقت میرے برطن ٹرین میں بھی کبھی ایسے کہ حاضر کو بھی سکتے اور بات جا سکتے اس سے بلائی تاریخ کو جاری ساری دوستوں نے ان کی آواز پہ بیٹھ کر ان کے جان مال کے سترہ علماء ربانی آج غیر حاضر ہے، انہوں نے سچے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کے وہ دنیا سے چلے گئے ان کی قبر میں موجودوں کو انہیں پوری روئے زمین پر جرم نظام خان خائی ہے، نظام رسول حدیث ہے، سچے دین کی خدمت کرنے والے ان کے خانقاہ اس کے کسی اجتماع میں جو بھی دیکھ لی تھی اور اس نے عقیدہ کی شرط کے ساتھ ہمیں اپنی سب کے بیڑے پار فرما ہماری ترتیب ہمارا ایک مرید ہے احمد رضا خان، اس کی نانی صاحبہ کا وصال ہوا ہے، جو اس کا سالانہ ختم اس کے لیے دعا کر اللہ